اسٹیج پر بیٹھے ہوئے انتہائی معزز علماء کرام، مٹیا رانی پترا پورنیہ کے نہایت ہی معزز سامعین حضرات، اس اجلاس عام کے نہایت ہی اہم ذمہ داران، خصوصاً نوجوان کمیٹی حضرات، اسلامی بزرگوں، نوجوان دوستوں، پیارے بچوں اور پردہ نشین ماں اور بہنوں، 2018 کے بعد آپ کے بیچ میں آنے کا مجھے موقع ملا ہے، اور آپ کو مجھے کچھ سنانے کا اور آپ کو مجھ سے کچھ سننے کا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موقع دیا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کا بہت ہی بڑا فضل ہے۔ یہ مہینہ وہ مہینہ چل رہا ہے جس مہینے میں کائنات کا سب سے شاندار روشن، سب سے شاندار سورج روشن ہوا تھا، اور یہی وہ مہینہ ہے جس مہینے کے اندر وہ شاندار سورج آفتاب اسی مہینے کے اندر ڈوبا تھا۔ یہ مہینہ ربیع الاول کا مہینہ ہے، 24 ربیع الاول۔ یہ ہو گیا ہے، سمجھ لیجیے 24 ربیع الاول۔ اسی مہینے کے اندر ہندوستان کے باہر لوگوں نے نبی کی آمد کی جشن منائی، نبی کی آمد مرحبا کے جشن لگائے، اور نبی کے نام پر لوگوں نے بہت کچھ کیا، ڈی جے بھی بجے، بھجپوری ڈانس بھی لگے، سب کچھ ہوا۔ ایک نظریے سے انہوں نے سوچا نبی کی آمد مرحبا، نبی کی آمد پہ جشن تو لوگوں نے بہت زیادہ منایا، بہت زیادہ منایا، اور ایک دوسرے پہلو سے دیکھا جائے تو یہی وہ مہینہ جس مہینے کے اندر میرے نبی اور ہم سب کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے بھی چلے گئے۔ یہ سورج جو پوری کائنات کو جس نے روشن کیا، مکہ سے یہ سورج نکلا، مدینہ میں جا کر کے یہ سورج چمکتا گیا، چمکتا گیا، چمکتا گیا، یہاں تک کہ 12 ربیع الاول کو یہی سورج ڈوب گیا۔ نبی اکرم کے آخری لمحات، نبی اکرم کی آخری زندگی کے اوپر اگر مسلمان غور کر لیں اور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وہ قیمتی جملوں کے اوپر اگر غور کر لیں تو میرے پیارے ساتھیوں، ہمارے سماج کے اندر جو بگڑی ہوئی شکل ہے، ہمارے سماج کے اندر جو گندگیاں ہیں، ہمارے سماج کے اندر جو پرابلمس ہیں، ہمارے سماج کے اندر جو بگاڑ ہیں، ہمارے سماج کے اندر جو برائیاں ہیں، وہ ساری کی سارے برائیاں ختم ہو سکتی ہیں، شرط یہ کہ اپنے نبی
جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آخری زندگی کے چند اہم باتوں کو اگر آدمی اپنے دلوں کے اندر بیٹھا لے، کون ہے دنیا کا وہ آدمی جو یہ گارنٹی سے کہے کہ میں آیا ہوں، میں دنیا سے نہیں جاؤں گا؟ رانی پترا کے مسلمانوں، مٹیا پورنیا اور بہار کے میرے بھائیوں، آپ ذرا دل کے اوپر ہاتھ رکھ کر کے بتانا، آپ اگر بڑے ہینڈسم اپنے پورنیا کے اندر، لیکن تمہیں بھی مٹی کے اندر جانا ہے، تمہیں بھی مرنا ہے۔ یہاں کی اگر خوبصورت کوئی لڑکی ہے، گرل ہے، تو اسے بھی دفن ہونا، اسے بھی موت کے گھاٹ اتر جانا ہے۔ اگر ہندوستان یا ہندوستان کے باہر کوئی بھی ایسی شخصیت ہو جو یہ دعویٰ نہیں کر سکتا، یا یہ دعویٰ کرنے پر یہ اس بات پر وہ ہو ہی نہیں سکتا تیار کہ میں دنیا کے اندر ہمیشہ زندہ رہوں گا، کوئی نہیں، اپنی جگہ میں وہ ارب پتی کیوں نہ ہو، اپنے جگہ پہ وہ بہت بڑا منتری کیوں نہ ہو، اپنے جگہ پہ وہ بہت شہرت یافتہ آدمی کیوں نہ ہو، لیکن اس بات کی وہ گارنٹی نہیں لے سکتا ہے کہ مجھے دنیا کے اندر ہمیشہ رہنا، میں کبھی نہیں مروں گا۔ مرنا ہے سب کو، اس موت سے کوئی نہیں بھاگ سکتا ہے، نہ پورنیا والے، نہ رانی پترا والے، نہ مٹیا والے، نہ کلکتہ والے، نہ دلی والے، نہ بمبئی والے، نہ مدینہ والے، نہ مکہ والے۔ اگر موت نہیں آتی تو آمنہ کے لال جناب محمد رسول اللہ کو موت نہیں آتی۔ نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت معاذ ابن جبل کو یمن کی طرف گورنر بنا کر کے بھیج رہے ہیں، غور سے سننا، یمن کی طرف گورنر بنا کر کے بھیج رہے ہیں، کون؟ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اور بھیجتے بھیجتے اللہ کے نبی ان کو دور تک چھوڑنے کے لیے آتے ہیں۔ حضرت معاذ ابن جبل اپنے سواری کے اوپر سوار ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سواری کے لگام پکڑ کر کے جا رہے ہیں، اور نبی اکرم اپنے اس صحابی کو بڑی پیاری نصیحتیں کر رہے ہیں۔ انہیں پیاری نصیحتوں میں سے کہہ رہے ہیں، یا معاذ، اے معاذ ابن جبل، غور سے سنو، عسى اللہ تلقانی بعد عامی ھذا، آئندہ سال جب تم مکہ کے اندر آؤ، یمن سے واپس جب مکہ مدینہ کے اندر آؤ، جب اسی شہر کے اندر تم آؤ گے، وَلَعَلَّكَ تَمُرَّ بِمَسْجِدِي ھَذَا وَقَبْرِي، تو اے معاذ ابن جبل، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تم سے میری ملاقات نہ ہو، میں تم سے ملاقات نہ کر سکوں، تم مجھ سے مل نہ سکو، میں تم سے مل نہ سکوں، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تمہیں میری قبر سے گزرنا پڑے گا، تمہیں میری مسجد سے گزرنا پڑے گا، مسجدی ھذا، مسجد نبوی سے تم گزرو، لیکن محمد الرسول اللہ کا چہرہ تم دیکھ نہ پاؤ، محمد الرسول اللہ سے تمہیں ملاقات نہ ہو۔ ایسا ہو جب تم یمن سے واپس آؤ مدینہ تو محمد الرسول اللہ جیسے ہستے دنیا میں ہو ہی نہیں۔ وَلَعَلَّكَ تَمُرَّ بِمَسْجِدِي ھَذَا وَقَبْرِي، ایسا ہو سکتا ہے کہ تمہیں میری قبر سے گزرنا پڑے، میری قبر کے پاس جا کر کے تمہیں گزرنا پڑے۔ کون کہہ رہے ہیں؟ یہ کائنات کا سب سے اونچی شخصیت، اللہ کے بعد سب سے بڑی ہستی اگر ہے تو محمد الرسول اللہ ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں، معاذ ابن جبل، تم یمن کی طرف جا رہے ہو، یاد رکھنا، تم معاذ بن جبل، تم یمن کی طرف جا رہے ہو، تم یمن کی طرف جانے کے ساتھ ساتھ تم یہ کام ضرور کرنا، تم اللہ سے ڈرتے رہنا، اللہ کا خوف اپنے دل کے اندر پیدا کر لینا۔ اتق اللہ حیثما کنت، معاذ ابن جبل، کہیں رہنا تم اللہ سے ڈرتے رہنا، اللہ کا خوف کرنا۔ اے معاذ، ایسا بھی ہو کہ تم آئندہ سال جب تم مدینہ تشریف لاؤ تو اپنے نبی سے تم ملاقات کر نہ سکو، تیرا نبی اس دنیا میں رہے ہی نہیں، ایسا بھی ہو سکتا ہے تیرا نبی اس دنیا سے چلا جائے، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ میرے نبی یہ بھی گارنٹی کے ساتھ نہیں کہہ رہے، لیکن اسے معلوم بھی نہیں ہے کب موت آئے گی۔ ابھی اللہ کا
کا بلاوا نہیں آیا ہے، لیکن نبی کو احساس ہو گیا ہے کہ اب اسلام کمپلیٹ ہو گیا ہے، اب مجھے یہاں رہنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ جو اللہ کا مشن تھا، اللہ کا جو مقصد تھا، اللہ نے جس مقصد کے لیے محمد الرسول اللہ کو بھیجا تھا، وہ مقصد جب پورا ہو چکا ہے تو اس نبی کو دنیا میں رہنے سے کیا فائدہ ہے؟ اے معاذ ابن جبل، جب تم آئندہ سال مدینہ کے اندر تشریف لاؤ تو ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ حضرت محمد الرسول اللہ جو تمہارے نبی اس دنیا کے اندر ہی نہ رہے۔ میرے بھائیو، یہ سننا تھا معاذ ابن جبل کو، رونے لگے میرے بھائیو۔ اور قرآن تو اتنا کہتا ہے، قل ان الموت الذی تفرون من فانه ملاقیکم ثم تردون الی عالم الغیب والشہادہ۔ اپنی اسی مٹیا کے قبرستان میں کبھی تم جایا کرو، تم سے بڑے بڑے ہینسم بھی تھے جو آج مٹیا کے اندر نہیں ہے، پورنیہ کے اندر نہیں ہے، تم سے زیادہ خوبصورت لڑکیاں تھیں جو آج دنیا کے اندر نہیں ہے، موت کے آغوش میں وہ بھی چلی گئی ہیں، موت کے گھاٹ اتر چکی ہیں، اپنی اپنی قبروں کے اندر مدفون ہیں، آج وہ دنیا کے اندر نہیں ہے۔ آئے دنیا والو، تم موت سے کتنا بھاگو گے؟ قل ان الموت الذی تفرون من فانه ملاقیکم ثم تردون الی عالم الغیب والشہادہ۔ موت سے تم جتنا بھاگو بھاگ لو، تمہیں موت سے ملنا پڑے گا، موت سے ملاقات کرنی پڑے گی۔ یہ دنیا کی سب سے بڑی حقیقت ہے۔ ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے تو نبی کا پیغام سنیے۔ نبی اکرم آخری حج کر رہے ہیں، حجۃ الوداع کا موقع ہے۔ 1,24,000 صحابہ ہیں، اور ان صحابیوں کے بیچ میں اللہ کے نبی نے ایک زبردست خطبہ دیا، اتنا زبردست خطبہ دیا اور اتنا زبردست اور اتنی اچھی باتیں آپ نے اس خطبے کے اندر آپ نے فرمائی۔ آپ نے خطبہ دیتے سمے لوگوں کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا، اے میرے صحابیوں، کیا میں نے اللہ کا پیغام تم تک پہنچا دیا ہے؟ کیا میں نے تمہارے درمیان اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام ہم نے پہنچا دیا ہے؟ بیک وقت جتنے صحابہ تھے 1,24,000 صحابہ نے کہا تھا، قالو نشہد، ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں اللہ کے نبی آپ نے ساری باتیں پہنچا دی ہے۔ قد بلغتا ونصحتا وادیتا، اے نبی آپ نے ساری باتیں ہم تک پہنچا دی، اپنا حق ادا کر دیا ہے، آپ نے کوئی کمی نہیں کی ہے۔ آپ کو جس مشن کے لیے بھیجا گیا تھا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ نے پیغام اللہ کا ہم تک پہنچا دیا ہے، اس کے اندر کوئی کمی نہیں کی ہے۔ میرے بھائیوں، اس پیغام کے اندر اللہ کے نبی نے یہ نہیں فرمایا اٹھاؤ بخاری اٹھاؤ، مسلم اٹھاؤ، ترمذی اٹھاؤ، نبی نے یہ نہیں فرمایا اے میرے صحابیوں، میرے چلے جانے کے بعد تم میری زندگی کا، میری آمد کا تم جشن منانا، بلکہ یہ فرمایا اے میرے صحابیوں، میرے چلے جانے کے بعد تم محمد رسول اللہ کی دین کو، محمد رسول اللہ کی شریعت کو اپنائے رکھنا۔ یہ فرمایا تھا آپ نے، یہ فرمایا تھا اے میرے صحابیوں، ان من دمائکم واموالکم واراضکم، اے مسلمانوں، تمہارے آپس میں ایک دوسرے کا جو خون ہے وہ تمہارے اوپر آپس میں حرام ہے، آپس میں تم بھائی ہو، حضرت آدم کی سب کے سب اولاد ہو، حضرت آدم مٹی سے بنائے گئے اور تم آدم کے بیٹے ہو، تم آپس میں بھائی ہو، اس وجہ سے آپس میں نفرت مت کرنا۔ نبی نے فرمایا لا تحاسدوا ولا تباغضوا، آپس میں حسد مت کرنا، آپس میں نفرت مت کرنا۔ آج مسلمانوں کے اندر یہی بیماری آئی ہوئی ہے، حسد، جلن اور غلط چیزوں کو کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔
میرے نبی جناب محمد رسول اللہ فرما رہے ہیں خذو عنی مناسککم، اے میرے صحابیوں مجھ سے حج کا طریقہ سیکھ لو، مجھ سے حج کا طریقہ سیکھ لو، مجھ سے حج کا طریقہ سیکھ لو، لعلی لا اراکم بعد عامکم ھذا، لعلی لا اراکم بعد عامی ھذا، ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آئندہ سال مجھ سے تمہاری ملاقات نہ ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ اے میری صحابیوں، اے میرے صحابہ، کیا پتا میں تم سے مل نہ سکوں، تم مجھ سے مل نہ سکو، اس وجہ سے محمد رسول اللہ سے دین کو تم سیکھ لو۔ یہ نبی اکرم اپنے صحابہ سے کہہ رہے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، اسی حجۃ الوداع کے بعد سفر کا مہینہ جب شروع ہوا، جب 29 سفر محمد رسول اللہ کسی جنازے سے گھر واپس آ رہے ہیں، گھر آئے، اپنی بیوی عائشہ سے کہا آئی میری بیوی میرے سر میں بہت زیادہ درد ہے۔ حضرت عائشہ کہتی مجھے بھی میرے سر میں بہت زیادہ درد ہے۔ نبی نے فرمایا عائشہ مجھے جتنا درد ہے اتنا تمہیں درد نہیں ہے، مجھے بہت زیادہ درد ہے۔ اور نبی اکرم بیمار پڑ جاتے ہیں۔ 29 سفر کو بیمار پڑے اور 12 ربیع الاول کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ نبی اکرم بیمار پڑے اور اتنا زیادہ بیمار پڑے، اتنا زیادہ بیمار پڑے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ان کی بیٹی ملاقات کرنے کے لیے آتی ہے۔ بستر میں لیٹے ہوئے میرے نبی، ہم سب کے نبی، بیٹی حضرت فاطمہ ملاقات کرنے کے لیے آتی ہے۔ جس بیٹی کی آمد پہ اپنے نبی استقبال کرنے کے لیے کھڑے ہو جایا کرتے تھے، آج وہ نبی اپنے بستر سے اٹھ بھی نہیں پا رہے۔ نبی کو اس حالت میں دیکھا، بیٹی نے کہنے لگی یا ابتا، ہائے میرے ابو جان، ہائے میرے ابو کی تکلیف، وا کر بابا، ہائے میرے ابو کی تکلیف، ہائے میرے ابو کی تکلیف، ہائے میرے ابو کی تکلیف۔ نبی اکرم نے اپنی بیٹی کو روتے ہوئے دیکھا، فرمایا آئی میری بیٹی تمہیں رونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تمہیں زیادہ ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیس علی ابیک کرب بعد اليوم، آئی میری بیٹی آج کے بعد تیرے ابو کو کوئی تکلیف نہ ہوگی۔ میرے بھائیوں، میرے نبی آخری وقت میں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی تکلیفیں، پھر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایسے موقع پہ کیا فرمایا تھا؟ کبھی آپ نے ان جملوں کے پر غور کیا تھا؟ نبی اکرم آخری وقت میں لوگوں سے کہہ رہے ہیں آؤ دنیا کے لوگوں، آئی دنیا کے لوگوں، میرے چلے جانے کے بعد یاد رکھنا یہودیوں نے، نصرانیوں نے اپنے اپنے نبیوں کے قبروں کو سجدہ کرنے کی جگہ بنا لیا تھا۔ لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم المساجد، اللہ کی لعنت ہو یہودیوں پر، نصرانیوں پر، ان لوگوں نے اپنے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا تھا۔ اے میرے صحابیوں لا تجعل قبری وثنا یعبد، اے میرے صحابیوں تم میری قبر کو چومنے اور چاٹنے کی جگہ نہ بنا لینا۔ میرے نبی آخری وقت میں فرما رہے لوگوں الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ، نماز نماز کی پابندی کرنا، آخری وقت میں، اور اپنے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں۔ میرے بھائیوں ذرا تصور کیجئے، اور نبی اکرم اسی آخری درمیان میں آپ نے ایک دن خطبہ دیا، اسی مرض الموت کے درمیان میں آپ نے ایک آخری خطبہ دیا، مسجد میں خطبہ دیا، اور خطبہ دینے کے بعد آپ نے فرمایا اے میرے صحابیوں میں تم سے پہلے جانے والا ہوں، یعنی تم سے پہلے میں دنیا سے اب جانے والا ہوں، آخری پوزیشن میں ہوں، لیکن میرے صحابیوں وَإِلَّ مَوْعِدَكُمُ الْحَوْض، اور تمہاری ملاقات مجھ سے اب حوض کوثر پر ہوگی۔ لیکن صحابیوں سنو، اے میرے صحابیوں سنو، وَإِنِّي وَاللَّهِ لَأَنظُرُ
इला हौज़िल्लान, मैं इसी जगह से अपना हौज भी मैं देख रहा हूँ। व इन्नी वल्लाहि मा खाफु अलैकुम अन तुशरिकू, मुझे इस बात का डर नहीं है कि मेरे बाद तुम शिरक करने लगोगे, लेकिन मुझे इस बात का डर है वलाकिन्नी अखाफु अलैकुम दुनिया अन तनाफसू फीहा। ऐ मेरे सहाबियों, मुझे इस बात का डर है कि मेरे चले जाने के बाद तुम दुनिया में बहुत ज़्यादा डूब जाओगे। आज हालत देखिए दुनिया में कितने लोग हैं जो आखिरत के चक्कर में लगे हुए हैं। जलसा में प्रोग्राम होता है, बहुत अच्छी बात है, कुछ नौजवान हैं कौम के अंदर जो दावत का काम करना चाहते हैं, लेकिन अक्सर लोग दुनिया के चक्कर में लगे हुए हैं। मेरे प्यारे साथियों, जरा गौर करो, जरा तसव्वुर करो, सोचो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रही है, आखिरी वक्त में खुतबा देते समय फरमा रहे, मुझे इस बात का डर है कि मेरे चले जाने के बाद तुम दुनिया में डूब जाओगे। इस बात का मुझे डर है। सुबह से लेकर के शाम तक दुनिया दुनिया। कोई अच्छा काम करने के लिए जा रहा तो दूसरा पैर पकड़े, ये क्या कर रहे हो। मस्जिद, अभी मैंने वो मस्जिद देखी जिस मस्जिद के ताल्लुक से जलसा हो रहा है। कितने हैं पैसे वाले लोग यहाँ पे, बना सकते हैं मस्जिद। अपना घर देखो तो कितना शानदार, मस्जिद के अंदर अच्छी खिड़की भी नहीं है। मस्जिद के अंदर ऐसा लगता है कि ये मस्जिद नहीं है बल्कि कोई ऐसी जगह है, मुसाफिर खाना बना दिया है। और कुछ जगहों में मस्जिद बनाई जाती है तो बस देखा देखी में, मेरी मस्जिद ऐसी तेरी मस्जिद ऐसी, ऐसा होता है, फख्र के लिए बनाया जाता है। लेकिन अहले हदीसों के अंदर ये है मेरे भाइयों, खास करके अब नमाज से कोई मतलब नहीं रहा, अब अल्लाह के घर से कोई मतलब नहीं रहा, अब सिर्फ दुनिया दुनिया के चक्कर में लगा हुआ है। नबी का वो फरमान, मुझे इस बात का डर है वलाकिन्नी अखाफु अलैकुम दुनिया अन तनाफसू फीहा, मुझे इस बात का डर है कि तुम दुनिया में लग कर के आपस में एक दूसरे से जलने लगोगे, हसद करने लगोगे, एक दूसरे से आगे बढ़ने की कोशिश में कत्ल और मर्डर भी करने लगोगे। आज हालात यही है। मेरे प्यारे साथियों, गौर करो, अपने नबी की आखिरी लम्हात, आखिरी वक्त को याद करो। सोमवार का दिन है, 12 रबीउल अव्वल का दिन है, सोमवार का दिन है, 12 रबीउल अव्वल का दिन है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बार बार पानी के ऊपर अपना हाथ रखते हैं और पानी से अपना हाथ वापस करते और अपने चेहरे को मलते हैं और कहते ला इलाहा इल्लल्लाह इन्ना लिल मौति सकरात, इन्ना लिल मौति सकरात, इन्ना लिल मौति सकरात। मौत की सख्तियां हैं, अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं है। ये अल्लाह के नबी आखिरी वक्त में कह रहे हैं अल्लाह आय अल्लाह आय अल्लाह। मालूम है मौत की बहुत ज्यादा सख्तियां आए, मौत की बहुत ज्यादा सख्तियां आए। धीरे धीरे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी को भी आखिर में भी बुलाया और अपनी बेटी को कहा, ऐ मेरी बेटी, ऐ मेरी बेटी, आजा हज़रा जली, अब मेरी मौत का वक्त करीब आ गया है, अब मैं जाने वाला हूं। हजरत फातिमा रोने लगी, नबी अकरम ने उसके कान में कुछ कहा, बुखारी के अल्फाज है, हजरत फातिमा हंसने लगी। बाद में हजरत फातिमा ने कहा था कि मेरे अब्बू ने आखिरी में कहा था, ऐ मेरी बेटी, अब मैं तो जाने वाला हूँ लेकिन मुझसे सबसे पहले मुलाकात मेरे घर वालों में तुम करोगी, इसी वजह से मैं हंसने लगी थी। मेरे भाइयों, नबी अकरम आखिरी वक्त में अल्लाह तबारक व तआला से ये दुआ कर रहे हैं, मअल्लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीक़ीन वश्शुहदाई वस्सालिहीन व हसुन उलाइका रफ़ीक़ा। नबी अकरम कह रहे कि अल्लाह मुझे नेकियों में, सालिहीन में, शुहदा में अल्लाह शामिल फरमा। और दोनों हाथ आपने ऊपर उठाए और उठाने के बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी जुमले यही थे,
یہی تھے نبی اکرم کہہ رہے ہیں اللہم بالرفیق الاعلی، اللہم بالرفیق الاعلی، اللہم بالرفیق الاعلی۔ نبی کے ہاتھ نیچے گر گئے اور دنیا کا، کائنات کا سب سے چمکتا سورج ڈوب گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ لیکن نبی اکرم کے کچھ پیغامات دنیا کے لیے چھوڑ گئے۔ نبی نہیں ہے لیکن اس کے باوجود نبی کا پیغام ہمارے لیے آئیڈیل اور نمونہ ہے۔ نبی قیامت پہ لوگ جشن تو مناتے ہیں لیکن نبی کا جو پیغام ہے وہ لوگوں نے بھول گیا ہے۔ اے لوگو تمہیں بھی مرنا ہمیں بھی مرنا ہے، جب نبی کو موت آ سکتی ہے تمہیں بھی موت آ سکتی ہے۔ انک میت و انہم میتون، اے لوگو تمہیں بھی مرنا ہمیں بھی مرنا ہے۔ اللہ فرماتا ہے اے نبی جو لوگ آپ کے موت کا انتظار کر رہے ہیں انہیں بھی مرنا ہے اور آپ کو بھی اس دنیا سے چلے جانا ہے۔ موت اگر نہیں آئے گی تو صرف اللہ تعالیٰ کو موت نہیں آئے گی۔ کل من علیہا فان ویبقا وجہ ربک ذی الجلال والاکرام، اسی اللہ کو موت نہیں آئے گی، اس کے علاوہ ساری چیزوں کو موت آئے گی۔ ملک الموت کو بھی موت آ جائے گی، موت کا فرشتے کو بھی موت آ جائے گی۔ میرے بھائیوں لیکن ذرا غور کرو، یہاں کے لوگوں مرنے سے پہلے کیا تم نے اپنی زندگی کو بدلا ہے کہ نہیں بدلا ہے؟ آج ہماری زندگی کے اندر جو اسلام کا سب سے بہترین طریقہ ہے وہ ہے ہمارا اخلاق۔ آج ہمارا اخلاق ہے، لیکن آج مسلمانوں کا اخلاق اتنا گر گیا ہے کہ ایک مسلمان غیر مسلم سے تو تعلقات رکھ سکتا ہے لیکن ایک مسلمان مسلمان سے حسد کر رہا ہے۔ حالات دیکھ رہے ہیں آپ، ایک مسلمان مسلمان سے جل رہا ہے، ایک مسلمان اپنے مسلمان کو بدنام کیسے ہو یہ چاہتا ہے، سماج کے اندر برائی کیسے پھیلے یہ چاہتا ہے۔ میرے بھائیوں مجھے معلوم ہے جو لوگ اپنی زندگی میں اچھا نہیں کر رہے، غلط کام کر رہے ہیں، مرنے کے بعد تمہیں بہت زیادہ پچھتانا پڑے گا، بہت زیادہ تمہیں پچھتانا پڑے گا، بہت زیادہ افسوس کرنا پڑے گا۔ مالدار لوگوں سنو، موت کے سمے ہر انسان کی یہی تمنا ہوتی ہے جو مالدار ہوتا ہے، وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ۔ ایک انسان موت کے سمے تمنا کرتا ہے کہ اللہ مجھے مہلت دے دے، میں اللہ کے راہ میں خرچ کرنا بھی نہیں کرے گا۔ نبی کی موت ہو سکتی ہے، ہمیں اور آپ کو بھی مرنا ہے۔ اگر یہ انسان اپنے دل میں بیٹھا لے تو کوئی انسان کسی سے حسد اور نفرت نہیں کرے گا، کوئی کسی کے پر ظلم نہیں کرے گا۔ ہمارے ہندو بھائیوں، تمہاری کتابوں کے اندر بھی لکھا ہے، تمہاری کتابوں میں بھی لکھا ہے اگر کوئی غلط کرے گا تو اس کو چوہا، چھچندر، بلی، گدھا اور نہ جانے کون کون سے جانور کا جنم ہوگا، کئی جانور کا جنم ہوگا۔ ایسا کرے گا تو اس جانور کا جنم ہوگا، اس جانور کا جنم ہوگا، اس جانور کا جنم ہوگا۔ ہاں لیکن مسلمانوں میں لکھا ہے، قرآن کہتا ہے تم جیسا کرو گے کل قیامت کے دن تمہیں اس کا بدلہ پورا پورا دیا جائے گا۔ آج ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے ساتھ کیسا کر رہا ہے؟ تقریر کا کوئی اثر نہیں ہے، جلسے کا کوئی اثر نہیں ہے، موت کا کوئی ڈر نہیں ہے۔ اتنا کورونا وائرس نے لوگوں کو مارا لیکن کوئی تبدیلی، کوئی بدلاؤ نہیں ہے ہماری زندگی میں، کوئی بدلاؤ ہی نہیں ہے۔ مسجدیں ویران ہیں، ہمارے بازار آباد ہیں، موبائل کے اندر گندی گندی فلمیں ہمارے موبائل کے اندر ہیں۔ آج مسلمان لڑکے دوسروں کے لیے باقاعدہ شرم کا باعث بنے ہوئے ہیں، اور لوگ کہتے ہیں دیکھیے کہ مسلمان ہے، کہ لڑکا مسلمان ہے جو
فیس بک کے ذریعے سے، ٹویٹر کے ذریعے سے اور سوشل میڈیا کے ذریعے سے کیسی کیسی حرکتیں کر رہا ہے۔ نبی کی موت کا تمہیں منظر میں نے دکھایا، اور میرا بتانے کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں تمہیں بھی مرنا ہے، موت سے پہلے اپنے اسی قبر کی تیاری تم بھی کر لو۔ اس صحابی کا منظر آپ نے نہیں سنا، اس صحابی کی زندگی کو آپ نے کیا دیکھا نہیں؟ حضرت مصعب ابن عمیر کا کتنے زبردست صحابی ہیں۔ حضرت مصعب ابن عمیر کہتے ہیں کہ میں بڑی مالدار گھرانے کا بیٹا تھا، میری ماں نے مجھے پالا، مجھے بڑا کیا، مجھے اتنے مہنگے مہنگے کپڑے پہنائے، میں مکہ کے اندر چلتا تھا تو مجھے ایسا کپڑا میں پہنتا تھا کہ مجھے ویسا کپڑا دیا جاتا تھا کہ مکہ میں کوئی ایسا کپڑا نہیں پہنتا تھا، ایک بار پہنتا دوبارہ اس کپڑے کو میں پہنتا نہیں تھا، اتنا خوبصورت لباس میں پہنتا تھا کہ لڑکیاں اوپر میں جھانک کر کے دیکھا کرتی تھی۔ لیکن میرے پیارے ساتھیوں ذرا غور کرو، جب حضرت مصعب ابن عمیر نے اسلام لایا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، تو اسے معلوم ہو گیا کہ دنیا یہ ایک امتحان گاہ آزمائش ہے، اللہ تعالی ہماری زندگی کو آزمانا چاہتا ہے کہ دنیا میں انسان کیسے زندگی گزار رہا ہے، اور کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ پورا بدلہ اس کو دے گا۔ یہ خیال آنا تھا کہ حضرت مصعب ابن عمیر نے کلمہ پڑھ لیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، اور اللہ تعالیٰ کے اتنے زبردست داعی بنے، مبلغ بنے، اور اللہ کا بندہ ایسا بنا کہ جنگ احد کے موقع پہ جب حضرت مصعب بن عمیر شہید ہوئے تو ان کے پاس ایک ہی چادر تھی، اور اس چادر کو جب ان کو پہنایا جاتا تو اڑایا جاتا تھا تو میرے بھائیوں سر ڈھکتا تھا تو پیر نہیں ڈھکتا تھا۔ غور کرو میرے بھائیوں، جس نے اسلام کو جانا، دنیا داری کو اس نے چھوڑ دیا اور آخرت کو اپنانے کے لیے اس نے بہت زیادہ کوشش کی۔ موت تمہیں بھی آئے گی، موت ہمیں بھی آئے گی، لیکن موت آنے سے پہلے اپنا اخلاق صحیح کرو، اپنے سماج کے اندر اصلاح لانے کی کوشش کرو۔ کچھ نوجوان اچھا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کچھ لوگ سمجھتے ہیں اس کا سپورٹ مت کرو۔ یاد رکھنا حضرت موسیٰ کی قوم کا وہ منظر آپ نے سنا ہے، حضرت موسیٰ کا اس قوم کا میں منظر آپ کے سامنے بتا رہا ہوں۔ حضرت موسیٰ کہ اس قوم کا منظر، جو سمندر کے کنارے وہ قوم رہا کرتی تھی، سمندر کے کنارے۔ اب اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ اے بستی کے لوگوں، تم مچھلی کا شکار اتوار کے دن کرنا، سوموار کے دن کرنا، منگل کرنا، بدھ کرنا، جمعرات کرنا، جمعہ کرنا، اے بستی والو، لیکن سنیچر کے دن تم شکار مت کرنا۔ یہ اللہ کا حکم ہوا۔ ان کے یہاں سنیچر بڑا پوتر دن تھا، جیسے ہمارے یہاں جمعہ کا دن بڑا مبارک دن ہے، اور جمعہ یہ دنوں کا سردار ہے۔ جمعہ کا دن ہمارے لیے بڑا پوتر دن ہے اور بڑا مبارک دن ہے، اور یہ دنوں کا سردار ہے۔ ایسی ہی یہودیوں کے یہاں سنیچر بڑا پوتر دن مانا جاتا تھا۔ اللہ کا حکم ہوا، نبی کے ذریعے سے بتایا گیا، آئی سمندر کے کنارے رہنے والوں، مقام تی کے اور بحر کلزوم کے بغل میں رہنے والوں، بستی والوں، سنو، تم سنیچر، اتوار، سوموار، منگل، بدھ، جمعرات، جمعہ، سنیچر کو چھوڑ کر کے تم اتوار سے لے کر کے جمعہ تک جتنی ساری شکار کر سکتے ہو کر لینا، لیکن سنیچر کے تم شکار مت کرنا۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ اللہ کی طرف سے ایک آزمائش تھی۔ جیسے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم اپنے بیوی کے ساتھ تم جیسا چاہو ویسا کرو، لیکن اے مسلمانوں، تم اپنے بیوی کو چھوڑ کر کے تم اگر کسی غیر لڑکیوں کی طرف اگر تم نے نظر کی ہے تو یاد رکھنا، تمہیں اگر تمہاری نظر اگر غلط کی طرف جا رہی ہے تو کل قیامت کے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اس کی وجہ سے سزا بھی دے گا، اور تمہاری نظر کی وجہ سے تمہیں گناہ میں شامل کر دیا جائے گا۔ یہ اللہ کا حکم ہے۔
قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، یہ اللہ کا آرڈر ہے، آئی مسلمانوں تم اپنی نظروں کو نیچی رکھنا۔ لڑکوں سے خطاب ہے، اگر لڑکیاں چست کپڑا پہنے، اگر لڑکیاں بے پردہ ہو کر کے گھومیں، اگر لڑکیاں عریانیت لباس پہن کر کے گھومیں، وہ گھوم رہی ہے، لیکن تیری امتحان، تیری ایمان کا امتحان ہو رہا ہے، تمہاری آزمائش ہو رہی ہے۔ آئی لڑکوں تم اپنی نظروں کی حفاظت کرتے رہنا، یہ اللہ کا حکم ہے اور قیامت تک یہ حکم باقی ہے۔ قرآن میں ابھی یہ آیت موجود ہے، اب اس کے باوجود بھی تم وہی کام کرو۔ موبائل کے اندر غلط کام نہیں ہو رہا ہے، ایک بٹن دباؤ گندی گندی فلمیں آ گئی ہے، آج دیکھ رہا، یہ زنا نہیں ہے، اللہ کا حکم مان رہا ہے نہیں مان رہا ہے۔ ایسے ہی اس بستی والے نے اللہ کی اس بات کو نہیں مانی۔ ارے کیا ہے، سنیچر کے دن ٹھیک ہے شکار نہیں کریں گے، اب اتوار کے دن شکار کرنے کے لیے گیا تو اتوار کے دن مچھلی ہے ہی نہیں، سوموار کے دن مچھلی ہے ہی نہیں، منگل کے دن مچھلی ہے ہی نہیں، بدھ جمعرات جمعہ مچھلی ہے ہی نہیں، اب کیا کریں؟ سنیچر کے دن جاتے تھے تو بڑی بڑی مچھلیاں ان کے پیروں کے پاس آ کر کے مڈلا رہی ہے، گھوم رہی ہے، ٹہل رہی ہے، باہر آ کر کے بیٹھ رہی ہے۔ اب سنیچر کے دن منع ہے بھائی، شکار نہیں کر سکتے ہو۔ بڑے بڑے شکاری روزانہ مچھلی کو دیکھتے تھے، سنیچر کے دن، اتوار کے دن مچھلیاں نہیں ہیں۔ یہ اللہ کی طرف سے ایک آزمائش تھی۔ مٹیا کے لوگوں، پورنیا کے لوگوں، قرآن کی آیت کے اندر، قرآن 9ویں پارے کے اندر یہ واقعہ باقاعدہ بیان کیا گیا، مفسرین کرام نے واقعہ لکھا ہے۔ اب کچھ دن کے بعد 1 ہفتہ برداشت ہوا، 2 ہفتہ برداشت ہوا، 3 ہفتہ برداشت ہوا، اب کیا کرنے لگا؟ 3 ہفتہ کے بعد سنیچر کے دن شکار نہیں کرتا تھا، لیکن سنیچر کے دن وہ لوگ اسی سمندر کے اندر ایک نالی بنا دیتے تھے دور تک، اور گڈھا کھود دیتے تھے بہت بڑا، اور وہ نالی سے مچھلیاں تیرتے ہوئے اسی گڈھے میں چلی جاتی تھی۔ اور یہ لوگ کیا کرتے تھے، شام کے وقت وہ نالی کو بند کر دیتے تھے، اور شکار اس دن نہیں کرتے تھے، نالی بند کر دیا، اب مچھلیاں تیر کر کے پھر سمندر میں جا نہیں سکتی تھی۔ یہ ان لوگوں نے کام کیا کہ ہم لوگ تو سمجھ لیا شکار نہیں کر رہے ہیں، ہم اللہ کا حکم کو مان رہے ہیں۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ تم تو بڑے چونا لگا رہے ہو اللہ کو، یار یہ تو بڑا غلط کر رہے ہو، یہ ایسا تو نہیں کرنا چاہیے، آج کہ تم شکاری تو ہے یہ۔ کچھ نے کہا کہ یہ کام مت کرو، اللہ کا عذاب نازل ہو جائے گا۔ 3 گروہ تھے، ایک نے کہا کہ یہ کام مت کرو، اللہ کا عذاب نازل ہو جائے گا، ایک خاموش رہا، کچھ نہیں کہا، کر رہا، کرنے دو، مجھے سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ اور تیسرا گروہ جو یہ کام کرتا تھا، جب یہ کام کرنے لگا، اللہ کے فرمان کے خلاف ورزی ان لوگوں نے کی۔ ایک دن ایسا ہوا کہ رات میں وہ لوگ سوئے تو اللہ کا عذاب نازل ہوا۔ جن لوگوں نے برائی کے کام سے لوگوں کو منع کیا تھا، میرے بھائیوں وہ لوگ تو بچ گئے، لیکن جن لوگوں نے منع نہیں کیا، جن لوگوں نے غلط کام کیا، جن لوگوں نے شکار کیا، وہ لوگ بندر بنائے گئے اور سور بنا دیے گئے۔ جب صبح کے وقت ان کے گھروں کو آواز دی گئی نکلو نکلو تو کھوں کھوں کی آواز آنے لگی، جب ان کے دروازے کو توڑا گیا تو وہ لوگ بندر بن گئے تھے اور سور بن گئے تھے، جن لوگوں نے اللہ کی بات کو نہیں مانا تھا۔ اے قوم کے لوگوں، اے مٹیا اور رانی پترا اور پورنیا کے لوگوں، دعوت کا کام کرو، اللہ کے پیغام کو عام کرو، نماز کی پابندی کرو، حق کا کام کرو، غلط کام کا سپورٹ بالکل نہ کرو، ورنہ کہیں ایسا ہو کہ اللہ کا عذاب نازل بھی ہو سکتا ہے۔ میرے بھائیوں، موت کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، آج ہماری تو کل تمہاری باری ہے، کوئی حقیقت، کوئی گارنٹی نہیں، اور موت سے کوئی بچ نہیں سکتا ہے۔ دنیا میں کوئی ایسی ہستی آئی نہیں ہے جسے موت نہ آئی ہو، ہمیں اور آپ کو بھی موت آئے گی۔ موت کے آنے سے پہلے اپنی زندگی کے اندر بدلاؤ کرو، اپنے سماج کے اندر بدلاؤ کرو، اختلافات کو ختم کرو، حسد کو ختم کرو، اور ایسے کام کرنے والے کا سپورٹ
سپورٹ بھی کرو جو دعوت کا کام کرتے ہیں اور اپنے اخلاق کے اندر اونچا اخلاق بنانے کی کوشش کرو. محمد رسول اللہ جیسی محمد رسول اللہ نے فرمایا کہ اگر تمہارا مسلمان بھائی کچھ کرتا ہے تو اس کو معاف کر دو. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے. اور اپنے اندر ایسے اخلاق پیدا کرو کہ کل قیامت کے دن جب تمہیں تولا جائے تو تمہارا ترازو تمہارے اخلاق کی وجہ سے بھاری پڑ جائے. کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن وزن کرنے والے اعمال میں سب سے وزنی اخلاق لوگوں کے ہوں گے. آج مسلمانوں کے اخلاق بہت ہی زیادہ کمزور ہیں, بہت زیادہ کمزور. قل ان الموت الذی تفرون من, جب موت سے کوئی بھاگ نہیں سکتا ہے, جب موت آنی ہے, محمد رسول اللہ کو آئی موت, ہمیں بھی موت آئے گی. محمد رسول اللہ کے صحابہ کو موت آئی, ہمیں بھی موت آئے گی. نبی سے پہلے حضرت موسیٰ کو موت آئی, جو حضرت موسیٰ کی بعد جب حضرت ملک الموت آئے اور ملک الموت کا فرشتہ کر کے حضرت موسیٰ سے کہا اے موسیٰ میں تمہیں موت کے گھاٹ اتارنے کے لیے آیا ہوا ہوں. حضرت موسیٰ نے ایک تماچا لگایا, ایک تھپڑ لگایا, ایک گھونسا مارا, جس کی وجہ سے ملک الموت کی آنکھ کی بینائی چلی گئی. اللہ کے پاس گیا اور جانے کی بعد وہ فرشتہ کہتا ہے یا اللہ اے میرے رب, آپ نے مجھے ایسے نبی کے پاس ارسلتنی الی عبد لا یرید الموت, ایسے نبی کے پاس, ایسے بندے کے پاس تو نے بھیجا ہے جو موت نہیں چاہتا ہے, اس کو موت نہیں چاہیے, موت کی تمنا نہیں ہے, وہ مرنا نہیں چاہ رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کی بینائی واپس کر دی اور کہا کہ فرشتے جا اور موسیٰ سے پوچھ اے موسیٰ تو دنیا کے اندر کب تک زندہ رہنا چاہتا ہے, اور ایک جانور ایک بیل کے اوپر اس کا ہاتھ رکھنے کے لیے بولو. جب ہاتھ رکھ دے تو اس کے ہاتھ کے اندر جتنے بھی بال ہوں گے ہر بال کے بدلے ایک ایک سال کی زندگی بڑھا دی جائے گی, اس سے بول دو. ملک الموت کا فرشتہ آیا اور آنے کے بعد حضرت موسیٰ سے کہا, بخاری کے الفاظ ہیں اے موسیٰ تم کتنے سال تک زندہ رہنا چاہتے ہو؟ کہا بہت سال تک. کہا بہت سال تک, کتنے سال تک؟ کہا کہ بہت سال تک. کہا کہ سنو میں تمہیں ایک مشورہ دے رہا ہوں, اللہ کا حکم ہے کہ ایک جانور کے اوپر تم اپنا ہاتھ رکھو اور ہاتھ کے نیچے جتنے بھی بال لائیں گے ہر بال کے بدلے 100, ہر بال کے بدلے ایک سال بڑھا دیا جائے گا. حضرت موسیٰ کہتے ہیں اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس کے بعد کہتے ہیں پھر میں تمہارے پاس آؤں گا اور تمہارے روح کو قبض کر لوں گا. حضرت موسیٰ کہتے ہیں کیا میری بھی موت اس کے بعد آ جائے گی؟ کہا ہاں موت تو آنی ہے, اللہ کے علاوہ کوئی دنیا میں باقی نہیں رہے گا. حضرت موسیٰ نے کہا جب اس وقت موت آئے گی تو اسی وقت تم میری روح کو قبض کر لو. میرے پیارے ساتھیو, حضرت موسیٰ جیسی ہستی دنیا سے جب جا سکتے ہیں, محمد رسول اللہ سے جا سکتے ہیں, ہمیں اور آپ کو بھی مرنا ہے, لیکن مرنے سے پہلے دنیا کے اندر کچھ اچھے اعمال کرنا بھی ضروری ہے. آج ہندو مسلم ابھی دیکھ رہے ہیں بہت جگہ پہ چلتا ہے. کوئی مذہب نفرت نہیں سکھاتا, دنیا کا کوئی دھرم, کوئی دین, کوئی مذہب ہے نہیں جو آپس میں ایک دوسرے کو مارنے اور کاٹنے کی بات بتاتا ہو. نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آخری وقت میں ہیں, آپ نے اعلان کیا اگر میں نے کسی کو مارا ہو, اگر میں نے کسی کو ستایا ہو, اگر میں نے کسی کو تکلیف دی ہو تو محمد رسول اللہ موجود ہے, نبی کی پیٹھ موجود ہے, آؤ مجھ سے بدلہ لے لو, مجھے مار لو. میرے بھائیو, میرے نبی یہ کہہ کر کے بتانا چاہ رہے ہیں اگر کوئی دنیا کے اندر کسی کو تکلیف دے کر کے مرا تو کل قیامت کے اللہ تعالیٰ انصاف کا ترازو لے کر کے آئے گا. میرے بھائیو, آپس میں نفرتیں نہ پھیلاؤ, آپس میں حسد نہ کرو, آپس میں جلن نہ کرو, اور اس صحابہ کی طرح بننے کی کوشش کرو جس صحابی کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا تھا اے صحابی تو جنتی جنتی جنتی. صحابہ نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ صحابی جنتی, آپ نے فرمایا ہاں یہی وہ صحابی ہیں جو جنتی ہیں. لوگوں نے ان کا پیچھا کیا, حضرت ابن عمر نے ان کا پیچھا کیا اور پیچھا کرتے کرتے ان کے گھر کے اندر پہنچے
ان کے گھر میں مہمان بن کر کے رہے، 1 دن 2 دن 3 دن 4 دن مہمان بن کر کے 3 دن تک رہے، اور 3 دنوں کے بعد وہ صحابی واپس جانے لگے اور کہنے لگے اب تو میں تمہارے گھر میں رہ نہیں سکتا ہوں، لیکن جس کام کے لیے آیا تھا وہ کام پورا نہ ہو سکا۔ کہا کس کام کے لیے آئے تھے؟ کہا اس کام کے لیے نہیں آیا تھا کہ تیرے گھر کے اندر میں بریانی توڑوں، تیرے گھر کے اندر میں مرغا مسلم کھاؤں، تیرے گھر کے اندر میں پلاؤ کھاؤں، تیرے گھر کے اندر اچھے پکوان کھاؤں، اس لیے نہیں آیا تھا، بلکہ اس لیے آیا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا یہ صحابی جنتی ہے، میں یہ دیکھنے آیا تھا کہ آپ کون سا عمل کرتے ہیں جس کی وجہ سے اللہ کے نبی نے جنتی قرار دیا ہے۔ فرمایا کہ اگر اللہ کے نبی نے میرے بارے میں فرمایا جنتی ہے تو سنو، میں کسی مسلمان سے نفرت نہیں کرتا، میں کسی مسلمان سے حسد نہیں کرتا، میں کسی مسلمان سے جلتا نہیں ہوں، میں کسی مسلمان کی غیبت نہیں کرتا ہوں۔ میرے بھائیوں، مرنا تو ہے لیکن مرنے سے پہلے یہ عمل کر لو کہ اپنے دل میں اپنے مسلمان کی حسد کو ختم کر لو، اپنے مسلمان بھائی سے محبت کرو، اپنے سماج کے اندر محبت کا پیغام پہنچاؤ، غیر مسلم کیوں نہ ہو، اگر وہ تمہارا پڑوسی ہے، اگر وہ تمہارا بغل والا ہے تو میرے بھائیو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا بھی تمہارا حق بنتا ہے، اگر وہ بیمار پڑے تو اس کی تیمارداری کرو، اگر وہ مصیبت میں ہے تو جتنا سپورٹ کر سکتے ہو کرو، یہ اسلام بتاتا ہے میرے بھائیو۔ لیکن آج ہمارے سماج کے اندر یہ اخلاق ختم ہو گیا ہے، آدمی چاہتا ہے یہ کب مرے میں اس کی جگہ پہ قبضہ کر لوں، موت کے بعد کی زندگی کی فکر نہیں ہے میرے بھائیو۔ اسی وجہ سے سماج کے اندر گڑبڑی ہے، ہماری مسجدیں ویران مسجدیں نہیں بن رہی ہیں، اس کی وجہ یہی ہے بس یہ دنیا دنیا دنیا۔ نبی اکرم کا وہ پیغام کیا تم بھول گئے؟ حضرت ابو ذر غفاری سے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کسی موقع پہ فرمایا تھا آئی ابو ذر غفاری، اگر مجھے اللہ تبارک و تعالی سونے کے 2 پہاڑ عطا کر دیں، 2 سونے کے پہاڑ عطا کر دیں، 2 ایک نہیں 2 سونے کے پہاڑ عطا کر دیں، 2 سونے کے پہاڑ عطا کر دیں تو میں سونے کے پہاڑ کو 1 سے 2 رات کے درمیان یا 1 سے 2 دن کے درمیان میں سونے کے پہاڑ کو میں اللہ کے راہ میں خرچ کر دوں گا۔ میرے پیارے ساتھیوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں دولت کو اس طریقے سے لٹا دینا چاہتے تھے۔ آج مسلمانوں کے اندر دولت کی اتنی زیادہ ہوس ہے، اتنی زیادہ دولت کے لالچی بن چکے ہیں کہ دولت کے لیے آدمی ایک مسلمان کا قتل اور مرڈر کرنے کو بھی تیار ہے۔ آج ایک دوسرے کو گالی دے رہے، عزت ہی نہیں کر رہا ہے، مسلمان کو گالی دے۔ اللہ، میرے نبی کے پاس 2 صحابی آئے، ایک صحابی جن کا نام ابو ذر غفاری ہے اور ایک صحابی جن کا نام حضرت بلال ہے۔ ایک صحابی جن کا نام حضرت بلال ہے، بڑے کالے کلوٹے۔ حضرت ابو ذر غفاری نے حضرت بلال کو صرف اتنا کہا تھا، اے کالے کلوٹے کی اولاد، تو کالا تیری ماں کالی، یہ گالی دے دیا سمجھ لیجئے۔ حضرت ابو ذر غفاری کی یہ جملے حضرت بلال کو پسند نہیں آئے۔ اپنے مسلمانوں کی قدر نہ کرنے والوں سنو، حضرت بلال اللہ کے نبی کی عدالت میں پہنچتے اور مقدمہ درج کر دیتے اور اللہ کے نبی سے کہتے اور اللہ کے نبی حضرت ابو ذر غفاری نے مجھے یہ جملے کہا ہے۔ اے اللہ کے نبی، آج میں بڑا غمگین ہوں، آج میری ماں کی عار دلائی ہے، مجھے بھی کالا کہا، میری ماں کو بھی کالی کہا۔ اے اللہ کے نبی، اللہ ہی نے تو کسی کو کالا بنایا، کسی کو گورا بنایا،
आए अल्लाह के नबी अबू ज़र गफ़ारी ने ऐसा जुमला कहा है। नबी ने अबू ज़र गफ़ारी को बुलाया और अबू ज़र गफ़ारी को बुलाने के बाद अल्लाह के नबी ने इतना जुमला कहा, आए अबू ज़र गफ़ारी क्या तूने जहालत वापस कर ली है? क्या ज़माना जाहिलियत वाले जुमले तुमने दोहरा दिए? इस्लाम लाने के बाद कोई ऐसा भी कर सकता है? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के हाथ पर बियात कर लेने के बाद, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लेने के बाद क्या कोई मुसलमान किसी मुसलमान को गाली दे सकता है? तुमने जहालत वाला काम किया है। हजरत अबू ज़र गफ़ारी को इतना कहा और अल्लाह के नबी ने किसी मौके पे फरमाया, आए दुनिया वालों, कोई काला ये ना समझे मैं गोरे से बहुत अच्छा हूँ, कोई गोरा ये ना समझे कि मैं काला से बहुत अच्छा हूँ, कोई अमीर ये ना समझे कि मैं गरीब से बहुत अच्छा हूँ, कोई गरीब ये ना समझे कि मैं अमीर से बहुत अच्छा हूँ, कोई जाहिल ये ना समझे कि मैं एक आलिम से बहुत अच्छा हूँ, कोई आलिम ये ना समझे कि मैं जाहिल से बहुत अच्छा हूँ, मैं जन्नती हूँ, ऐसा कोई ना समझे। बल्कि अल्लाह की नज़र में सबसे अच्छा वही है, इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम, अल्लाह की नज़र में सबसे अच्छा वही है जो तुम्हारी नज़र में, जो अल्लाह की नज़र में तकवा वाला है, अल्लाह से डरने वाला है। और अल्लाह से जो जितना डरेगा अपनी ज़बान के ऊपर भी उतना कंट्रोल करेगा, क्योंकि अल्लाह के नबी से कभी किसी ने सवाल किया था, अल्लाह के नबी जहन्नम में ले जाने वाली सबसे ज़्यादा चीज़ कौन सी है? अक्सर मा युदखिलुन्नास अन्नार, आए अल्लाह के नबी जहन्नम के अंदर लोग सबसे ज़्यादा किस वजह से जाएंगे? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे मौके पे फरमाया था, अल फमु वल फरजो, ज़बान की वजह से लोग ज़्यादातर जहन्नम के अंदर जाएंगे। आज ज़बान से एक मुसलमान को तकलीफ दी जाती है, कोई मुसलमान अच्छा काम करता है तो एक मुसलमान उसको तनकीद करता है, उसको गलत जुमले कहता है, उसको बुरा भला कहता है। एक मुसलमान अगर नमाज की तरफ बुलाता है तो उसको चिढ़ाता है, उसको गलत बात बोलता है। मेरे भाइयों याद रखो, अगर दुनिया के अंदर अच्छा बनना है तो दावत का काम करो, अम्र बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर के फराइज का अंजाम दो। अपनी ज़बान से किसी को गलत न बोलो, अपनी ज़बान से किसी को गलत न बोलो। अगर ज़बान से तुमने कुछ गलत कहा तो याद रखो मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक आदमी आया और आने के बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल करने लगा और पूछने लगा कि अल्लाह के नबी, ऐ अल्लाह के नबी, मुझे नजात कैसे मिलेगी? मैं जन्नत के अंदर कैसे जाऊंगा? जहन्नम से कैसे बचूंगा? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत बड़ा खुतबा नहीं दिया, बहुत बड़ी तकरीर नहीं की, बड़ी लंबी चौड़ी तकरीर नहीं की, बल्कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही कहा, अमसिक लिसानक, आई मेरे सहाबा तुम अपनी ज़बान के ऊपर कंट्रोल करो, ज़बान के ऊपर कंट्रोल करो। आज ज़बानी के ऊपर कंट्रोल नहीं है। अमसिका लई का लिसानक, अपनी ज़बान के ऊपर कंट्रोल कर। आज हम अपनी ज़बान से अपने भाई को तकलीफ पहुंचा रहे हैं, आज हम अपनी ज़बान से अपने बीवी को, अपने बच्चे को, अपने भाई को, अपने चचा को, अपने रिश्तेदार को, अपने बगल वाले को हम तकलीफ पहुंचा रहे हैं। नबी ने फरमाया ज़्यादातर इसी ज़बान की वजह से लोग जहन्नम के अंदर जाएंगे। हज़रत अबू बकर सिद्दीक के बारे में आता है कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक अपनी ज़बान को पकड़ करके मरोड़ते थे, तकलीफ दिया करते थे। हजरत उमर फारूक ने कभी पूछा था, अय अबू बकर सिद्दीक तुम अपनी जबान को क्यों मरोड़ रहे हो, अपनी जबान को क्यों तकलीफ दे रहे हो? ऐसे मौके पे हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कहा था, अय उमर फारूक क्या तुमने ये सुना नहीं अपने नबी से, अपने हबीब से कि ज्यादातर लोग इसी जबान की वजह से लोग जहन्नम के अंदर जाएंगे? इसी वजह से मैं अपनी जबान को तकलीफ दे रहा हूं, कहीं मेरी जबान से किसी मुसलमान को तकलीफ ना पहुंच जाए। मेरे भाइयों, ये थे सहाबा, ये थे नबी के वली, ये थे नबी के दोस्त, ये थे अल्लाह के वली, ये थे महबूब, ये अल्लाह के महबूब बंदे थे जो अपने जबान के कंट्रोल किया करते थे, अपने जबान के ऊपर लगाम लगाया करते थे। हजरत अबू ज़र गफ़ारी ने यह जुमला कहा था, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आई अबू ज़र गफ़ारी तूने ये जुमला कैसे कह दिया, ला इलाहा
الا اللہ کہہ لینے کے بعد کیا کوئی اپنی زبان سے کسی مسلمان کو ایسی تکلیف بھی پہنچاتا ہے؟ کیا میرے بھائیو، یہ حضرت ابو ذر غفاری کو سننا تھا۔ باہر نکلے حضرت ابو ذر غفاری حضرت بلال کے پاس آئے اور حضرت بلال سے معافی مانگنے لگے اور کہنے لگے اے بلال تو مجھے معاف کر دے، میری زبان سے تجھے تکلیف پہنچی ہے، اگر تو نے مجھے معاف نہیں کیا تو اللہ بھی مجھے معاف نہیں کرے گا۔ کیوں؟ حضرت ابو ذر غفاری کو یہ معلوم تھا کہ اگر آج حضرت ابو ذر غفاری کو یہ معلوم تھا کہ آج حضرت بلال نے اگر مجھے معاف نہیں کیا تو کل قیامت کے دن اللہ بھی مجھے معاف نہیں کرے گا، میں اللہ کے سامنے کون سا چہرہ لے کر کے جاؤں گا؟ میرے بھائیو ذرا تصور کرو، انسان اپنی زبان کے اوپر کنٹرول کب کرے، انسان اپنی زندگی کے اندر بدلاؤ کب کرے؟ جب اسے مرنے کے بعد آخرت کی فکر ہو، قبر میں جانا ہو، اپنے نبی کی موت کو یاد کر لو۔ میرے بھائیو تم غلط کاموں سے بچ جاؤ گے۔ جب نبی جیسی ہستی جب دنیا سے جا سکتی ہے تو ہمیں اور آپ کو بھی دنیا سے جانا ہے۔ انک میت و انہم میتون، ہمیں بھی جانا ہے، تمہیں بھی جانا ہے۔ ہر کوئی اپنی اپنی اسی سواری کے اوپر بیٹھا ہوا ہے، اس منزل کی طرف جانے کے لیے تیار ہے، اپنے اس قبر کی طرف جانے کو تیار ہے۔ الگ سی بات ہے ابوالکلام تھوڑا دیر سے پہنچ رہا ہے، الگ سی بات ہے کوئی پہلے پہنچ رہا ہے، الگ سی بات ہے کوئی پہلے پہنچ رہا ہے، کوئی بعد میں پہنچ رہا ہے، کوئی بچپنے میں اس منزل کو پہنچ رہا ہے، لیکن اس منزل کی طرف لوگوں کو جانا ہے، ہر کسی کو جانا ہے۔ میرے بھائیو غور کرو، جب اس منزل کی طرف تمہیں جانا ہے تو دنیا کے اندر اتنی زیادہ برائیاں پھیلانے کی کیا ضرورت ہے؟ اتنے زیادہ تمہیں غلط کام کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ دنیا کے اندر اتنی بے حیائیاں پھیلانے کی کیا ضرورت ہے؟ اے شراب پینے والوں، اے جوا کھیلنے والوں، اے موبائل کے ذریعے سے اپنی زندگی میں جوا کھیلنے والوں، کیا تمہیں مرنے کا ڈر نہیں ہے؟ کیا اللہ کے پاس تمہیں حساب و کتاب کا ڈر نہیں ہے؟ میرے بھائیو نبی نے تو یہ بھی فرمایا تھا، جب انسان کو قبر کے اندر رکھا جاتا ہے اس کے پاس دو فرشتے آتے ہیں، سوال و جواب کرتے ہیں، اور اگر وہ انسان سوال کا جواب دے لیتا ہے تو جنت کے دروازے، جنت کی کھڑکیاں اس کے لیے کھول دی جاتی ہے، جنت کے لباس اس کو پہنا دیے جاتے ہیں، لیکن اگر وہ جواب نہیں دے پاتا ہے تو اس کے لیے جہنم کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے اور جہنم کا کپڑا، آگ کا بچھونا بچھا دیا جاتا ہے، آگ کا اوڑھنا اوڑھنے کے لیے دے دیا جاتا ہے۔ کیا تم نے کبھی ان تقریروں کو سنا نہیں ہے؟ اگر ان تقریروں کو سنا ہے پھر بھی ہمارے سماج کے اندر اتنی گندگیاں کیسی آئی؟ ہماری لڑکیاں اتنی بے حیا کیسے بنی؟ ہماری لڑکیاں اتنی بے پردہ کیسے ہو گئی؟ ہمارے نوجوان اتنے زیادہ بدتمیز کیوں ہو گئے؟ آج ہمارے مسلمانوں کی زبان سے اتنی گندگیاں باتیں کیوں نکل رہی ہیں؟ آج ایک مسلمان کا دشمن کیوں بنا بیٹھا ہے؟ اگر کوئی دین کا کام کرتا ہے تو اس کو کیوں سپورٹ کیوں نہیں کیا جاتا ہے؟ اس کو لوگ ٹوکتا کیوں ہے؟ اس کو لوگ تکلیف کیوں دیتا ہے؟ میرے بھائیو ذرا غور کرو، کیا تمہیں مرنے کے بعد کی فکر نہیں ہے؟ مرنے کے بعد اللہ کے پاس جانے کا کوئی خوف نہیں ہے؟ اللہ کے پاس تمہیں حساب دینے کا کیا کوئی خوف نہیں ہے؟ میرے پیارے ساتھیو ذرا تصور کرو، غور کرو، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی زندگی کے اندر یہ لوگوں سے کہا کرتے تھے اگر میں نے کسی کو تکلیف پہنچائی ہے تو محمد الرسول اللہ سے بدلہ لے لے۔ میرے بھائیو یہ چند نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی موت، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد نبی اکرم کے پیغامات یہ ہے۔ اخلاق اپنے نبی سے سیکھو۔